آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے آئل پروڈیوسر ملک سعودی عرب کے سامنے کھڑی ہوئی تیل کی قلت۔ کویت سے منگوایا فیول آئل، لوگ بولے موچی کے پاس ہوئی جوتے کی کمی۔ تقریباً 50,000 پاکستانی زائرین عراق میں ہوئے لاپتہ۔ ہر سال لاکھوں شیعہ مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں عراق۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی ریس میں کودیں گے جیل میں بند پاکستان کے ایکس پی ایم عمران خان۔ سابق برٹش پی ایم ٹونی بلیئر اور بورس جانسن سے ہو سکتا ہے مقابلہ۔ غزہ میں 90,000 لوگوں کے موت سے جڑی نئی رپورٹ کی چرچا، جو بائیڈن کو بھیجی گئی ان آفیشیل رپورٹ۔ اور غزہ میں بڑھ رہا پولیو کا قہر، یو این سمیت آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے کہا فوراً روکو گولی باری، کرو سیز فائر۔ آزاد آل انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج 26 جولائی 2024 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، لیکن ایک التجا کے ساتھ۔ جو خبریں میں اس ویڈیو میں بیچ سے لے کر آخر تک لائیو پڑھوں گا وہ بہت اہم ہوں گی، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شروعات پاکستان سے کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور یعنی مذہبی معاملوں کے منسٹر کے مطابق عراق گئے لوگوں میں سے تقریباً 50,000 پاکستانی زائرین لاپتہ ہو گئے ہیں۔ منسٹر فار ریلیجیس افیئرز چودھری صالح حسین نے پاکستانی سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں گمشدگیوں کی ٹائم سکیل اور نیچر کی وضاحت کیے بغیر اس 50,000 کی فگر کا انکشاف کیا۔ لاکھوں غیر ملکی زائرین ہر سال آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عراق کا سفر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر عربین اور عاشورہ کے موقع پر شیعہ مسلمان بڑی تعداد میں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں عراق جاتے ہیں۔ ایسے ہی لاکھوں زائرینوں میں یہ 50,000 پاکستانی بھی شامل تھے جو عراق تو گئے لیکن لاپتہ ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کی یاد میں عرابین کے موقع پر عراق میں دنیا کا سب سے بڑا جماوڑا لگتا ہے، جو کبھی کبھی 22 ملین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عراق کے لیبر اینڈ سوشل افیئرز منسٹر احمد الاسادی نے جمعرات کو اس معاملے میں کہا کہ ان کی حکومت اس معاملے سے جڑی رپورٹس کی تحقیقات کرے گی، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ لاپتہ پاکستانی افراد ہو سکتا ہے عراق میں غیر قانونی طور پر کام اور مزدوری کر رہے ہوں، کیونکہ ان دنوں عراق میں زیارت پر آئے کئی ملک کے لوگ ٹورسٹ ویزا پر آ کر الیگل طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کی شیعہ اقلیت کے ممبر ان لوگوں میں شامل ہیں جو ریگولرلی زیارت میں حصہ لینے کے لیے عراق جاتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے آئل پروڈیوسر ملک سعودی عرب کے سامنے تیل کی قلت کی ایک مشکل کھڑی ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہی برادر کویت سے تیل منگوایا ہے۔ سعودی عرب نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کویت سے فیول آئل امپورٹ کیا ہے۔ یہ خبر اپنے آپ میں چوکاتی ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور زیادہ چوکاتی ہے۔ دراصل سعودی عرب کے پاور پلانٹس کو چلانے کے لیے سستا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق سستا ڈیزل پروڈیوس نہ کر پانے میں سعودی عرب کو بجلی بنانا مہنگا پڑ رہا تھا۔ اسی لیے حکومت نے 2 سال میں پہلی بار کویت سے فیول آئل امپورٹ کیا۔ 2 سال تک کہاں سے کیا وہ بتائیں گے۔ یعنی کویت سے کوئی پہلی بار تو تیل آیا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جو تیل نکلتا ہے وہ ان پاور پلانٹس کے لیے بہت مہنگا پڑتا ہے، بڑا شاہی تیل ہے۔ جاپانی تو نہیں ہے لیکن سعودی ضرور ہے۔ یہی قدرت کا نظام کہلاتا ہے دوستو۔ سونے کی جگہ سونا کام آتا ہے اور لوہے کی جگہ لوہا۔ لہٰذا اگر آپ کسی سے کمتر ہیں تو یاد رکھیے گا کہ قدرت نے آپ کے لیے کوئی ایسا کام طے کر رکھا ہے جو آپ سے مضبوط انسان نہیں کر سکتا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ گیان بہت جھاڑ لیا، یہی کوشش کرتے ہیں کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تجارتی ذرائع اور جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب نے جولائی میں 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار کویت سے سیدھے ایندھن یعنی فیول آئل امپورٹ کیا، تاکہ وہ گرمی کے موسم میں اپنی بجلی کی ہائی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے۔ وہاں پر تو ہر جگہ اے سی ویسی۔ کویتی ہائی سلفر فیول آئل HSFO، اس کا روزانہ امپورٹ 1,80,000 میٹرک ٹن تقریباً 37,000 بیرل پر ڈے تک بڑھ گیا ہے۔ یہ بدلاؤ کب آیا ہے؟ یہ سب ہوا کیوں ہے؟ دراصل کویت سے تو آ نہیں رہا تھا، پہلے کہاں سے آ رہا تھا؟ سمجھیے، یہ بدلاؤ تب آیا جب سعودی عرب کنگڈم کو روس سے رعایتی دروں پر فیول آئل ملنے میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ یعنی روس نے کچھ مہنگا کیا یا کچھ ہاتھ سمیٹا، اس کے بعد سعودی عرب کے سامنے قلت آئی اور اس نے کویت کو یاد کیا۔ روس نے سعودی عرب سے ہاتھ کیوں کھینچا ہے؟ ایران کے اوپر یہ بھی الزام آ سکتا ہے۔ خیر بڑھتے ہیں آگے۔ پاکستان کی ادیالہ جیل میں بند
سابق وزیر اعظم عمران خان اب انگلینڈ میں دنیا کی جو سب سے مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کی چانسلر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان کے جو صلاح کار ہیں سید زلفی بخاری، ان کے مطابق عمران خان چانسلر کے عہدے کے لیے نامینیشن کریں گے۔ دراصل 80 سال کے لارڈ پیٹن نے 21 سال کی سروس دینے کے بعد استعفیٰ دے دیا اس عہدے سے، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی سیٹ خالی ہو گئی، کون بیٹھے گا؟ اس سیٹ کے لیے عمران خان کا مقابلہ برٹین کے پرائم منسٹر رہے ٹونی بلیئر اور بورس جانسن، جن کے عجیب سے بال تھے، بورس جانسن، ان سے ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ رہے ہیں عمران خان، وہیں پڑھتے تھے۔ پچھلے سال الیکشن ہوا پاکستان میں تو کرپشن اور وائلنس بھڑکانے کے لیے کئی معاملوں میں انہیں ادیالہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ فی الحال وہ وہیں سے الیکشن لڑے۔ اب بات نیتن یاہو کی، جو امریکہ میں ہے۔ امریکہ کے دورے پر گئے اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو آج امریکی راشٹرپتی ایکس سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے سامنے حاضری لگائے۔ ملاقات فلوریڈا میں ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی جو امریکی وزٹ ہے پوری اس کے شیڈیول میں چینج کیا، کیونکہ ٹرمپ وقت نہیں دے رہا تھا جیسا نیتن یاہو مانگ رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہلو ہلو بولے، تم کیوں آ رہے ہو، پہلے بہت سے کام ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو نے امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ کملا ہیرس نے نیتن یاہو سے حماس کے ساتھ جلد ہی سیز فائر کرنے کے لیے ان سے کہا تھا کہ بھائی جلدی کرو اور اپنے ہوسٹیجز چھڑاؤ، لوگوں کی گھر واپسی ہو سکے اور وہ والی گھر واپسی، اور قتل و غارت بند ہو غزہ میں۔ کملا ہیرس نے نیتن یاہو کے ساتھ اپنی بیٹھک میں غزہ میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس تھا، انسانی بحران، اس کے بارے میں کھلے طور پر بات چیت کی کہ بہت غلط ہو رہا ہے تمہاری طرف سے۔ اس بات سے اسرائیل میں کئی کٹر پنتھی اور اگروادی قسم کے یہودی سیٹلرز اور وہاں کے منسٹرز آگ ببولا ہو گئے۔ چلیے اب خبریں لائیو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے، آج جمعہ ہے۔ یمن میں وہ موقع تھا جب وہاں پر ملینیم مارچ نکلتا ہے اور یمن میں پھر سے البیدہ صوبہ جو ہے وہاں پر غزہ کے لیے نعرے لگے، وکٹری فار غزہ، غزہ کی فتح، اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حلف یمنیوں نے دہرایا۔ یہ 4 تصویریں ہیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، معذور یا پہلوان، ہر کوئی بس عہد کر رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں غزہ کے ساتھ۔ اور یہ سب، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ہاؤتھیز کے ممبر تھے۔ ہمارا کام نیوز دکھانا ہے، ہم نیوز دکھا رہے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دکھاتے ہیں۔ سب کی خبر بتانی چاہیے، جو گودی میڈیا نہیں بتاتا وہ بھی بتانی چاہیے، جو ادھر کا میڈیا نہیں بتاتا وہ بھی بتانی چاہیے، اور جو یمن کا میڈیا نہیں بتاتا وہ بھی بتانی چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ انآفیشیل ڈیتھ ٹول میں بھی over 90,000 US میڈکس ان غزہ۔ جو امریکہ سے ڈاکٹروں کی ٹیمز غزہ میں کام کرنے آئی تھی، انہوں نے اپنا ایک آنکڑا نکالا ہے کہ جس حساب سے اگریشن ہے اسرائیل کا، اور جس حساب سے انہوں نے دیکھا کہ بمباری ہو رہی ہے، روز لوگ اسپتالوں میں آ رہے ہیں مردہ حالت میں یا گھائل حالت میں کہ وہ کچھ دن میں مردہ ہو جائیں گے، ایسی حالت۔ اس کے حساب سے امریکن ڈاکٹروں کی اس ٹیم نے آنکڑا نکالا ہے کہ کم سے کم اب تک 7 اکتوبر سے 90,000 فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ جی 90,000، یہ آنکڑا انہوں نے بنایا ہے، غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے نہیں۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری حماس کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ 39,000 کچھ لوگ ابھی تک مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لہٰذا میں صرف اسے فالو کرتا ہوں۔ اور یہ رپورٹ جو المایدین نے دی ہے یہ بھی بتایا کہ ان آفیشیل ڈیتھ، ان آفیشیل ہے، آفیشیل نہیں ہے، آفیشیل جو ہے وہ 39,000 کچھ ہے۔ میں اسی تک رہوں گا۔ وہ لوگ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ، پلیز آپ ریکارڈ کوئی لنک اپنے کمنٹ کے ساتھ پیسٹ کیا کریں کہاں ہوا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، یوٹیوبر وہ والا نہیں ہوں، چینل نیوز چینل میں سے کام کر کے آئے ہیں، سچ دینا پڑتا ہے ورنہ یہ چینل بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 90,000 بتایا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن کو 45 فزیشینز اور نرسز اس ڈاکٹر کی ٹیم میں شامل تھیں، ان ڈاکٹروں کی جو US سے آئے تھے علاج کرنے اور چلے گئے واپس۔ انہوں نے جو بائیڈن کو اور کملا ہیرس کو اس سچویشن سے آگاہ کیا ہے کہ ایسی وہاں پر گولی باری، وہاں بمباری ہو رہی ہے، اور آپ جو راکٹ و میزائل دے رہے ہیں اس سے اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لیکن بے شرمی کی حد ہے، قالین بچھ رہے ہیں اسی کے لیے جو سب اس سب کے لیے ذمہ دار ہے، میں کیا کہوں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ المایدین کی ایک اور خبر یہ ہے کہ پولیو جو ہے، لگاتار پولیو
کہ معاملے اور خطرے بڑھتے جا رہے ہیں غزہ میں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے فوراً سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ WHO نے کہا کہ کرو بھائی، یہ بچے پولیو کا شکار ہو جائیں گے، یہ آنے والی نسلیں کیا چاہتے ہو تم؟ اور اس کے بعد المائدین کی ایک اور ہیڈ لائن آج ہی 26 جولائی کی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا کال فار امیڈیٹ سیز فائر ان غزہ۔ کہا ہے کہ فوراً فوری طور پر سیز فائر کیا جائے، کینیڈا اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا نے۔ لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ پیچھے سے سب گولہ بارود دے دیتے ہیں۔ یہی ان میں سے تو ایک دو تو یہی کہتے ہیں کھلا کھلا کہ سیلف ڈیفنس کا حق ہے۔ کون سا سیلف ڈیفنس؟ کیا فلسطینیوں کو بھی سیلف ڈیفنس کا حق ہے جب ان کی زمینیں قبضہ جا رہی ہوں، جسے امریکہ بھی مانتا ہے؟ کملا ہیرس نے بھی کہا کل نیتن یاہو سے ملاقات میں کہ سیٹلمنٹس اور سیٹلرز کو لے کر، سیٹلمنٹس ہے کیا؟ قبضہ کی گئی زمینوں پر اپنی بستی بنا لینا۔ اسے تو UN بھی کہتا ہے اگر کوئی میرے آپ کے گھر میں گھس آئے، کیا اس کے خلاف سیلف ڈیفنس جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میری زمین قبضہ لے، تب کہیں گے نہیں، یہ ٹیرر اٹیک تھا۔ اسرائیل وار آن غزہ، نیو اسرائیلی ایئر اٹیکس کل 21 اکراس غزہ۔ یہ کچھ گھنٹوں کی کہانی تھی آج کی کہ کس لوگ نئے ایئر اٹیکس میں مارے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے ہونے تک تو ہر روز آنکڑا 100 کے قریب پہنچ جاتا ہے یا پار پہنچ جاتا ہے۔ اور یونائٹڈ کنگڈم کا آپ اچھل کود اس کی دیکھ لیجئے، وہ جو نیا پردھان منتری بنا ہے، پہلے پتہ یہ چلا کہ ICC میں جو آبجیکشن لگایا ہوا تھا برٹن نے، وہ اسے خارج کر دے گی نئی گورنمنٹ برٹن کی، لیکن اب اس خارج کرنے والے مشورے کو ہی خارج کر دیا گیا ہے۔ اب ICC میں جو ارسٹ وارنٹ کو چیلنج کرنے والی ریکویسٹ تھی، اس ریکویسٹ کو ہی چیلنج کر کے کاؤنٹر کر دیا گیا ہے نیتن یاہو اور گیلنٹ کے خلاف، جو وہ ICC سے لگتا ہے کہ کچھ آ جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ ارے ICC اور ICJ نے تو یہ بھی کہہ دیا ویسٹ بینک کے علاقے خالی کرو، وہ تو مشورہ ہے، اس پر عمل کون کرتا ہے؟ ICC، ICJ، UN، یہ سب صدام حسین، معمر غدافی یا پھر حسنی مبارک یا السیسی، معاف کیجیے گا کیا نام نکل گیا، یا پھر ایسے ہی نام جتنے ہوں، ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ حزب اللہ ٹارگٹس ملٹری بیس ان ناردرن، میں نے حسنی مبارک کا نام اس لیے دیا حالانکہ وہ ان کے قریب تھے جنہوں نے ہٹوایا ہے، لیکن پھر بھی اس جیسے ناموں کے لیے۔ حزب اللہ ٹارگٹس ملٹری بیس ان ناردرن اسرائیل، ناردرن اسرائیل والے علاقوں میں حزب اللہ نے لگاتار حملے جاری رکھے ہیں، ڈرون سے پھر حملے کیے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن میں ایک طرف کہ امریکہ جانتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو نارتھ میں اپنی سرحد سے پیچھے دھکیلنے کے لیے سب کچھ کرے گا، وہ جو کچھ اس کی کیپیبلٹی میں ہوگا وہ کرے گا، اور اچھے سے کرے گا جیسے غزہ میں کر رہا ہے۔ جی، یہ تھی دنیا بھر کی خبریں آج کے لیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دنیا ٹوڈے ہمارا دوسرا چینل ہے جس پہ تصویروں ویڈیوز کے ساتھ خبریں آئیں گی۔ اب ریسرچ کے ساتھ شو آئیں گے، آپ کی وجہ سے وہ چینل بھی جلد مونیٹائز ہونے والا ہے۔ دعا یہ کیجیے گا اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ اس کا لنک سب سے پہلے کمنٹ میں پن ہے۔ یہ رہا آزاد بول انڈیا کا QR کوڈ۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بہت پیارے ویورز ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو سچی خبریں پڑھنے اور جاننے اور سننے کی ضرورت ہے۔ سلامت رہیے۔